ماں وہ ہے جو خود روتی ہے اور بچے کو ہنساتی ہے، ماں وہ ہے جو بلکتی ہے اور بلکنے والے بچے کو تسلی دیتی ہے، ماں وہ ہے جس ماں کا آنچل جب تک کسی بیٹے کے سر پہ ہوگا وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا کا نام ہے، ماں چلتی پھرتی جنت کا نام ہے، اس لیے میں ماں کو چلتی پھرتی جنت کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، ماں وہ ہے جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، ماں اللہ کا نمائندہ ہے زمین کے اوپر، ماں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ایک ستون ہے زمین کے اوپر۔ ماں اپنی اولاد کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لیتی ہے اور اپنی اولاد کو خوشیاں عطا کرتی ہے۔ ماں کبھی بھی مایوسیوں کی لکیریں اپنے بیٹے کے ماتھے پر دیکھ نہیں سکتی۔ ماں کون ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں وہ ہے کہ جو ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، ماں وہ ہے جس کی دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا، ماں وہ ہے، ماں اگر مرغی ہو تو اس کے دل کے اندر بھی ممتا ہوا کرتی ہے، جب ماں جانور ہو تو اس کے اندر بھی ممتا ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ نے ایک مرغی کو دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ مرغی جب بچوں کو پیدا کرتی ہے، مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں اور اس کو اگر کوئی دانہ مل جائے تو وہ مخصوص آواز نکال کر اپنے بچوں کو جمع کرتی ہے اور اس کے ٹکڑے کر کے اپنی چونچ کو اٹھا لیتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ماں اگر بے عقل مرغی ہو تو اس کی ممتا کا عالم یہ ہے، ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا ہوگا، اس کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا، اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ایک ماں جب اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے، قرآن مقدس اس کو بیان کرتا ہے کہ ماں جب شکم میں بچہ رکھتی ہے تو وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر، ایک ماں ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساعت، ہر گھڑی گویا کہ موت کے منہ سے قریب ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے پیٹ کے اندر بچہ رکھتی ہے اور جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہر سیکنڈ ماں کبھی زندگی اور کبھی موت کے درمیان وہ چیلنجز سے مقابلہ کرتی ہے، لیکن حیرت ہے ماں اللہ اکبر زندگی اور موت کے درمیان کھیلتی ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں کبھی نہیں کہتی کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ ماں اپنا لہو جگر، ماں اپنا خون جگر اپنی اولاد کے سینے میں منتقل کرتی ہے۔ اگر آج کوئی جوان جوانی کی دہلیز پر ہے تو وہ ماں کی شفقتوں کی بنیاد پر ہے، ماں کی محبتوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر کسی کے منہ میں زبان بول رہی ہے تو وہ ماں کی ممتا کا صدقہ ہے۔ ماں کیا ہے؟ اللہ اکبر، آج کے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے جہاد کا شوق ہے، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیا تیری ماں حیات ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں تیرے لیے جہاد سے بڑھ کر ثواب یہ ہے تاکہ تو اپنی ماں کی خدمت کرے، تاکہ تو اپنی ماں کی خدمت کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میری قوم کے جوانوں کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ان کو یوں لگتا ہے کہ اب ہمیں ماں کی ضرورت نہیں ہے، ہم ماں کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ نادان، تو چند لوم چلانے والا مزدور ہے، تو اپنے آپ کو ماں سے بے نیاز سمجھتا ہے، تو چند سائزنگوں کا مالک ہے، تو کارخانے دار ہے، تو زمیندار ہے، تو دولت مند ہے یا غریب ہے، تو اپنے آپ کو ماں سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ آ میں تجھے بتاؤں، اللہ اکبر، انسان مقام نبوت کو پہنچ جائے، وہ مقام اتنا بلند ہے اب اس سے بلند کوئی مقام نہیں۔ مقام نبوت وہ ہے کہ اس سے بلند کوئی مقام
اب مخلوق کے اندر ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس نبی کا ذکر کریں جو نبی صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی ہے، صرف رسول نہیں بلکہ کلیم اللہ بھی ہے، اللہ سے کلام کرنے والا رسول ہے، رب سے باتیں کرنے والا رسول ہے، اور باتیں کرتے کرتے اللہ نے اس رسول کو اتنا اختیار دیا ہے کہ کسی معاملے میں وہ اللہ سے محبت کے معاملات میں جھگڑ بھی لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، معراج شریف کی حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے شب معراج ایک بندے کو اللہ سے لڑتے دیکھا تو عرض کی مولا یہ کون تیرا بندہ ہے جو تجھ سے لڑتا ہے؟ ارشاد ہوا محبوب وہ میرا موسیٰ ہے، وہ میری بارگاہ میں ایسی اونچی آواز سے باتیں کر لیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جناب موسیٰ جلالی پیغمبر ہے، رب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ کے غصے اور جلال کا عالم یہ تھا کہ جناب موسیٰ جب غصے میں آتے تو آپ کے بدن کے جو کپڑے ہوتے، جو بال ہوتے جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے اور امامے سے جو ہے وہ شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے۔ جناب موسیٰ کی شان یہ ہے، آپ کا جو عصا ہے وہ اژدہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور طبیعت یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر۔ غور کریں، آج میری قوم کا جوان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس دولت آ گئی، میں جوان ہو گیا تو میں اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہو گیا۔ قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ کسے؟ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اونچی آواز میں گفتگو کرنے والے رسول کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر۔ ارشاد ہوا مولا کوئی پہلی مرتبہ تو طور پر نہیں آیا، اس سے پہلے تو بارہا آیا، لیکن کبھی سنبھلنے کا حکم نہیں دیا، کہا آج باتیں سنبھل کے کرنا، کیونکہ جب تو اپنے گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں آنچل پسار کر دعا کرتی تھی میرے اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے، اگر وہ اونچی اونچی بات تیری بارگاہ میں کر دے تو کریم ہے، درگزر کرنا مولا، مولا میرے موسیٰ پر درگزر کرنا، اس کی پکڑ نہ کرنا۔ موسیٰ اب تیری ماں کا آج انتقال ہو گیا ہے، اب تو ماں کی موت کے بعد گھر سے نکلا ہے تو ذرا سنبھل کر، جب تک تیری پشت پر ماں کی دعا تھی قدرت نے سنبھلنے کا حکم نہ دیا، اور آج تو نکلا ہے اب وہ آنچل تیرے سر پر نہ رہا تو اب قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ ذرا سنبھل کر۔ او میری قوم کے نادان نوجوان، جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر کو ماں کے وصال کے بعد جب سنبھلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے، اگر گھر میں بیوی آ گئی اور اس نے کان ماں کے خلاف بھر دیے تو بچہ نوجوان 6 مہینے میں، سال 2 سال میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے الگ ہو جاتا ہے، اور آج فکر یہ ہے کیا میں بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں؟ میں بڈھی بڈھا کا کب تک کے ناز اٹھاتا رہوں؟ میں ہوں، میرے بچوں کا مستقبل ہے، میرے بچوں کی پڑھائی ہے، میرے بچوں کی تعلیم ہے، میرے بچوں کی تربیت ہے، جتنا کماؤں گا کیا میں سب ماں پہ خرچ کر دوں، میں باپ پہ خرچ کر دوں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا کماتا ہوں ماں کو لے جا کر دیتا ہوں، پھر بھی ماں مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، ناراض ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بس اگر تیری ماں تجھے دانتوں سے کاٹ کاٹ بھی کھائے تو تجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ تو ماں کو اف کہہ لے، فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کے ماں باپ کسی پر خامخواہ ناراض ہوتے ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے، اس کو اس امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں، اس لیے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بک بک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اکثر بوڑھے بڑے بکبگی ہوتے ہیں، بہت بک بک کرتے ہیں، بے سرو پیر کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگا دی، جب تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں ان کو اف مت کہو۔ جوانی میں نہیں کہا، اف تو جوانی میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن بڑھاپے کی قید لگائی، کیونکہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو بچے
اولاد بچے ہوتے ہیں، کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے جوان ہوتے ہیں اور پھر ان کی عقل میں بھی فطور واقع ہوتا ہے تو وہ ایک بات کو 4 ٹائم کہنے کے عادی ہوتے ہیں، بے بات کی بات بھی کرتے ہیں، بے سر و پیر کی بات بھی کرتے ہیں، اٹھ پٹانگ باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ اس طرح کی بات کریں تو تم اوف بھی نہیں کہہ سکتے۔ آج کل تو ماں باپ کو لوگ ماں کو ماں کہنے میں شرماتے ہیں، باپ کو باپ کہنے میں شرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور حال یہ ہے کہ ماں رات میں 2 بجے تک بیٹے کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا تو میری خیر، لیکن حال یہ ہے میری قوم کے جوانوں کے پاس ماں باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں، دوستوں کے ساتھ 2 3 گھنٹے 4 6 گھنٹے بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے۔ بوڑھے ماں باپ اتنا منتظر ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا تو مجھ سے بات کرے گا، بیٹا سیدھے منہ اپنی ماں سے بات نہیں کرتا، اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا۔ آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے، لوم چلا کر اگر 2000 روپے کما رہے ہیں، 500 روپے ماں کے ہاتھ میں لا کے رکھیں گے، اب ہفتہ بھر اس میں چلاؤ، 1500 میں موج مستی کریں گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نادان، تو آج اپنی ماں سے پیسے چھپاتا ہے، لیکن ذرا سوچ تو صحیح، کل ماں نے تجھ سے کچھ نہ چھپایا، ماں نے ہر چیز تجھے سامنے عیاں کیا۔ آج حال یہ ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مٹھائی لاتا ہے تو چھپا کر ماں باپ سے لاتا ہے۔ میرے ماں باپ نہ دیکھ لیں۔ حال یہ ہے اگر بیوی کو عام دنوں میں ڈریس بنانا ہے، پیسے سسرال بھیجے جاتے ہیں اور وہاں سے سسرال کا نام کر کے پیسے جو ہے وہ ڈریس منگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ماں کو پتا نہ چلے، باپ کو پتا نہ چلے تو کس سے چھپا رہا ہے؟ جس نے تجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ ارے کیا نہیں چھپایا، بلکہ جب تو نہیں ہوتا تھا اور گھر میں کوئی پھل آ جاتے تھے تو ماں چھپا کر تیرے لیے رکھتی تھی، جس نے ساری زندگی تیرے لیے چھپا کے رکھا۔ آج تو اس سے اپنی دولت چھپاتا ہے، آج تو اس سے اپنا مال چھپاتا ہے، آج تو اس سے تو اپنے پیسے چھپاتا ہے۔ سن لے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اگر ماں باپ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے 7 مرتبہ حج کرا دے تو بھی وہ اپنی ماں کا اتنا بھی حق ادا نہیں کر سکتا جو پیدائش کے وقت اس کی ماں کو جھٹکے لگے تھے، اس میں سے وہ ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، ایک جھٹکے کا۔ آج ماں باپ ہیں، لوگوں کو اہمیت نہیں ہے، ماں باپ ہیں تو اہمیت نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جس کا چہرہ محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملے؟ کچھ چہرے وہ ہیں جو آپ کو ہر وقت ہر محفل میں نظر آئیں گے۔ آپ اسے دوستوں کا چہرہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے بھائی کا چہرہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے بیوی کا چہرہ کہہ سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، ایک بیوی مر جائے، دوسری بیوی کرو وہ بھی سگی بیوی ہوتی ہے، دوسری مر جائے تیسری کرو وہ بھی سگی بیوی ہوتی ہے، بیوی کبھی سوتیلی نہیں ہوتی۔ ایک بھائی مر جائے دوسرا بھائی ہوتا ہے، ایک دوست مر جائے دوسرا دوست بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ چہرہ جسے ماں اور باپ کا چہرہ کہتے ہیں، یہ چہرہ کبھی کائنات میں دوسرا نہیں ہو سکتا۔ خدا دوسرا نہیں ہو سکتا اور دوسرے ماں باپ نہیں ہو سکتے۔ کہنے کو تو آپ 50 کو ماں باپ کہیں، اللہ کی ذات مثال اور تمثیل سے پاک ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اور دوسری ماں باپ نہیں ہو سکتی۔ انسان جس سے پیدا ہوتا ہے وہی باپ ہوتا ہے، اور انسان جس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جس کے شکم سے باہر آتا ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ انسان زندگی میں 50 لوگوں کو ماں کہہ دے لیکن کوئی ماں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے ماں کے سینے میں جو دل دیا ہے وہ دل خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ چہرے آج تمہارے درمیان ہے، آج تم لڑکیوں میں گرفتار ہو، دوستوں میں گرفتار ہو، لیکن سن لو، ماں باپ کی محبت اتنی خالص ہوتی ہے، اتنی خالص ہوتی ہے کہ جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا اس وقت تمہیں اپنے ماں باپ کا پیار یاد آئے گا، لیکن اس وقت تو یہ چہرے تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہوں گے۔
بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زمین کے اوپر حیات ہیں۔ اللہ میرے اور آپ سب کے ماں باپ کو عمر خضر عطا فرما، اور اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے، ہم سے راضی رکھے۔ ایک دن وہ ہوگا ماں باپ کو ستانے والے، جس دن تیرا بیٹا تجھے ستائے گا، تجھے یاد آئے گا کہ میں نے اپنی ماں کا دل کیوں دکھایا تھا، میں نے اپنے باپ کو تکلیف کیوں پہنچائی تھی، میں نے اپنے باپ کو دکھ کیوں دیا تھا۔ آپ کو محبتوں کا احساس نہیں۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور میں بہت رویا تھا۔ آرٹیکل یہ تھا، ایک شخص نے اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کیا۔ کوئی معیوب نہیں، اچھی چیز ہے، اس لیے کہ انسان بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا، بیوی ضرورت ہے۔ پہلی بیوی مر گئی، انتقال کر گئی، دوسری سے نکاح کیا، دوسری بیوی سے نکاح ہوا۔ ایک دن پہلی بیوی کے بچے کو لے کر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ننھے سے بچے سے پوچھتا ہے، بیٹے تیری پہلی ماں اور دوسری ماں دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی ماں اور دوسری ماں دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ جو بچہ تھا وہ پہلی ماں کا تھا اور آج اس نے دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ بچے جنہیں کبھی دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، جو ہمیشہ حقیقی ماں کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی کم نصیبی کی بنیاد پر دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ میں نفرتوں کے بیج بونے نہیں آیا، کوئی کسی کی اگر دوسری ماں ہے تو وہ اس سے نفرت نہ کرے، بات کہنے کی کہہ رہا ہوں، اہمیت بتا رہا ہوں ماں کی۔ ماں ماں ہوتی، دوسری ماں نہیں ہو سکتی، تیسری ماں نہیں ہو سکتی، ماں ایک ہی ہوتی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے تیری دوسری ماں اور پہلی ماں میں فرق کیا ہے؟ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، ابا میری جو پہلی ماں ہے وہ جھوٹی تھی اور جو دوسری ماں ہے وہ سچی ہے۔ بچے کی معصومیت بڑا جواب تھا، پہلی ماں جھوٹی تھی اور دوسری ماں سچی ہے۔ باپ نے پوچھا وہ کیسے؟ پورے تجسس سے پوچھا وہ کیسے؟ تو بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، ابا جو میری پہلی ماں تھی، جب میں مستی کرتا تو کہتی مستی کرے گا نا تجھے ماروں گی، تجھے باندھ دوں گی، اسکول نہ جائے گا تجھے سزا دوں گی۔ لیکن ابا میں مستی کرتا تو جس نے کہا تھا کہ تجھے کھانا نہیں دوں گی ماروں گی، مستی کرتا تو مستی کرتے ہوئے پکڑ کر برتن پہ بٹھاتی اور اپنے ہاتھوں سے کہتی کھا لے، میرا پیٹ بھر جاتا، میں منہ پھیر لیتا، پھر بھی کہتی میرے لال کھا لے، میرے چاند کھا لے، میرے لگتے جگر کھا لے۔ حیرت ہے، کہتی تھی مستی کرے گا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، اسکول نہ جائے گا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن پھر بھی دیتی تھی۔ بابا دوسری ماں اتنی سچی ہے کہ جب کہتی ہے مستی کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی، تھوڑی سی مستی کرو یا نہ کرو دن بھر کھانا نہیں دیتی۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے، وہ جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ باپ کو احساس ہوا وہ جھوٹی نہ تھی، وہ حقیقی ماں تھی، اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی کھانا دینے پر، اس کی ممتا اسے مجبور کرتی۔ ماں کیا ہے؟ آج اس چہرے سے آپ کو نفرت، اگر آپ بطور تقریر سننے آئے ہیں تو آپ اٹھ کر چلے جائیں، لیکن اگر آج آپ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے تجدید وفا کرنے آئے ہیں، سنیں ماں کیا ہے۔ ماں وہ ہے جب انسان ننھا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ ماں کے کپڑوں پر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں بچے کے پیشاب سے کبھی نفرت اور گھن نہیں کرتی، بلکہ وہ اسی گیلے کپڑے میں پوری رات بستر پہ سو جاتی ہے۔ سردی کے ایام میں بچہ بستر گندا کر دے تو وہ ٹھنڈے پانی سے بچے کی غلاظت اپنے ہاتھوں سے دھلتی ہے۔ ماں کبھی بچے کے پاخانے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کے پیشاب سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ وہ بچے کے پیشاب پر پوری رات سوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہی ماں بوڑھی ہو جائے اور بیمار ہو کر پاخانہ کر دے تو بیٹا اپنے ناک پہ رومال رکھتا ہے،
ذرا سوچ، ذرا سوچ تو کون ہے؟ آج تم نے داڑیاں لمبی کی ہے، تم دیندار ہو، تمہارے شہر کے اندر 200-250 مسجدیں ہیں، تم مسجد و مینار کے شہر میں رہتے ہو، تمہارے کپڑے سنت کے مطابق، تمہاری جیب میں مسواک، تمہارے ہاتھوں میں کتابیں، اسلامی بکس، تمہارا ماحول مذہبی اور اسلامی کہلاتا ہے۔ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجدوں میں اذان کے بعد دوڑ کر جانے والوں، کیا تیری ماں بھی تجھ سے راضی ہے؟ کیا تیرا باپ بھی تجھ سے راضی ہے؟ مسجدیں بھرنے والوں، مسجد بنانے والے، مسجد بسانے والے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں، اللہ اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ پھینک دیتا ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں، ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی ماں باپ کو نوکروں کے حوالے کر رہا ہے، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں۔ ماں باپ وہ ہوتے ہیں نا جو اولاد کے عیب کبھی بیان نہیں کرتے۔ پاکستان کے ایک اولڈ ہاؤس کی داستان کسی مفکر نے لکھی، ایک جوان بیٹا بیوی کے کہنے پر ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کا پلان بناتا ہے، اب ماں سے کہتا ہے، ماں چل میں تجھے کہیں گھمانے لے جاتا ہوں۔ بوڑھی ماں خوش ہو گئی۔ یہ گھمانے کا سسٹم بھی بڑا عجیب ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یوں بھی محفلوں میں ہنسنا ہنسانا میری طبیعت کے بہت خلاف ہے، اس لیے کہ لوگ ہنستے وہاں ہیں جہاں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جس کی قوم ہر وقت کچلی جا رہی ہو، ہم اپنی محفلوں میں کیسے ہنسے ہنسائیں؟ لیکن میں عرض کروں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نوجوانوں ذرا غور سے سن لو، آج تم میری تقریر نہیں بلکہ میرا درد دل سن رہے ہو۔ عبد الماجد بھائی نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا درد دل تمہارے سامنے پیش کروں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ میں سوچتا ہوں جمعہ کے دن، اتوار کے دن لوگ بائک پہ بٹھا بٹھا کر کے اپنی بیویوں کو پارکوں میں، ہوٹلوں پہ گھمانے لے جاتے ہیں۔ کیا کبھی تم اپنی ماں کو بھی لے کے نکلے ہو اس طرح گھمانے، تفریح کرنے؟ جبکہ بوریت کا احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ اب اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ کبھی ماں کو بھی تو لے کر نکلو، کبھی ماں کو بھی تو تفریح کراؤ۔ جتنا قیمتی جوڑا بیوی کو لا کے دیتے ہو، کبھی ماں کو بھی تو لا کے دو۔ شہر مالیگاؤں مندی میں ڈوب گیا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہم بھی آپ ہی میں شامل ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، اگر کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے تو وہ ماں باپ پر فراغ دلی سے خرچہ کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تنگی کا علاج ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے، اس کو مالدار کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اس کی نماز ناقص اور نامکمل رہتی ہے، اس کی نماز ادھوری رہتی ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر لے۔ تو ایک جوان نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے کا پلان بنایا اور اس نے کہا، ماں چل میں تجھے گھمانے لے کر چلتا ہوں۔ بوڑھی ماں کے دل کی کلی کلی کھل گئی، دل کے کانوں سے سنیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں، جوان میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کا بھائی، ان کا خادم، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دور دور سے آتی ہے محفلوں کے اندر۔ میں کہتا ہوں جب آپ کا شوہر آپ کی طرف متوجہ ہو تو کبھی تم بھی تو کہہ دیا کرو کہ وہ تمہاری ماں ہے، ذرا اس کا بھی خیال کر لو۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو یاد دلائے، خدا یاد دلا دے کہ اپنے ماں کا بھی ذرا خیال کر لو، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ شوہر آپ کے کہنے پر کچھ کرے گا۔ اور آپ کا حال تو یہ ہے، آپ کو اپنی ماں اچھی لگتی ہے، شوہر کی ماں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن میری بہن یاد کرنا، یاد رکھنا، اپنی بوڑھی ساس کو تو کب تک ستائے گی؟ ایک دن تو بھی ساس بنے گی
اور جو سلوک آج تو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے، اس سے بدترین سلوک تیری بہو تیرے ساتھ کرے گی. اس لیے کہ اللہ دور نہیں ہے. کما تدین و تدان، تم جیسے کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی بدلہ لے گا. وہ عورتیں سکون سے ہوتی ہے بڑھاپے میں جو اپنی ساس کی دعا لیتی ہے، کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کی ماں ہے. اگر تم ساس کو گھر سے باہر نکلنے کا پلان کر رہی ہو تو گویا کہ تم اپنے شوہر کو بے جنت کرنا چاہتی ہو. اسے جنت کیسے ملے گی؟ بیوی نے بہکا دیا، یہ پلان بنا لیا کہ ماں سے الگ ہو جانا ہے، اور ماں سے کہتے ہیں ماں چل تجھے. ماں کی کلی کلی خوش ہو گئی، آج میرا بیٹا مجھے گھمانے لے جا رہا. بوڑھی ماں کو وہ لے کر کار میں بٹھایا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ کار کھڑی کی. پارک بنا ہوا تھا، اس کے زینے پہ ماں کو بٹھایا. کہا ماں دیکھ، یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہ بڈھا گھر ہے، یہاں بڑی خدمت کی جاتی ہے، بہت خیال کیا جاتا ہے. آج سے تجھے یہاں رہنا ہے. اچھا میں چلتا ہوں، میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، جب جب موقع ملے گا میں آیا کروں گا ملنے کے لیے. ماں نے حسرت بھری نظر سے اپنے جاتے ہوئے بیٹے کی کار کو دیکھا. بیٹے کے گھر میں کوئی کمی نہ تھی، بہت مالدار تھا وہ، لیکن بیوی کے کہنے پہ ماں کو الگ کر رہا تھا. ماں نے اپنے دوپٹے سے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے سے آنسو پوچھے. اور ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا، وہ گیلے بستر پہ سونا، اپنا دودھ پلانا. یہ دودھ کیا ہے؟ خون کے کئی قطرے ملتے ہیں تب جا کے کہیں دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے. 2 سال تک پورے شوق کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی. ماں کبھی سینے لگاتی، کبھی چومتی ہے، کبھی پیار کرتی، کبھی محبت کرتی. بلکہ وہ محبت ہی تو کرتی ہے، اور کرتی کیا ہے؟ اس نے جاتے بچے کو دیکھا، جوان بیٹے کو دیکھا، لیکن بڑھاپا حسرت بھرے انداز سے ٹھہر گیا اور جوان بیٹا کار میں روانہ ہو گیا. اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں نے جس وقت ایک بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا، وہ رجسٹر لے کر کے چند ذمہ داران آئے، بڑھیا کے ارد گرد بیٹھ گئے. مائی تیرا نام کیا ہے؟ بڑھیا نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنا نام کہا. پھر کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بڑھیا کی ہچکی بھر گئی، آواز بھرا گئی، بیٹے کا نام نہ لے سکی. کسی نے کہا مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. کسی نے کہا چھوڑو، مائی کو اندر لے کر کے چلو، یہ اس کا بیٹا اس کو آج چھوڑ گیا ہے نا، اس لیے اتنی ناراض ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ یہ اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی، بڑھیا نے پوری بڑھاپے کی طاقت کو اکٹھا کیا اور بول نہیں پا رہی تھی، رو رہی تھی. کہنے لگی خبردار، میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی اگر کہا تو یہ نہ کہنا کہ ناراض ہوں، اس لیے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے، اس لیے اس کا نام لینا نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بڑا مشہور ہے، اگر نام بتا دوں گی تو میرے بیٹے کی بے عزتی ہو جائے گی. اس کی آبرو کو بچانے کے لیے نام نہیں لیتی. ماں یہ ہوتی. تم نے ماں کو کبھی نہیں پہچانا. یہ دنیا کی رنگینیاں، رنگریلیاں، یہ سب تم اس میں ڈوبے ہو. آج تمہیں ماں باپ کی اہمیت نہیں پتا. آؤ جس دن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایک ماں نہیں ہوگی، جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں رونق نہیں ہے. جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں مکمل خوشیاں نہیں ہے. جس کی ماں نہیں ہے اس کا سر گویا کے کھلا ہوا ہے. جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ بے سہارا ہے. جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ مکمل طور پر زندگی کی لذتوں سے اللہ اکبر لطف اندوز نہیں ہے، کہیں کہیں وہ محروم ہے. اس لیے کہ ماں کیا ہے آپ کو بتاؤں، انسان کے پاس سب ہو، اگر ماں نہ ہو تو ایک دن اسے ماں یاد آتی. ہاں ضرور یاد آتی. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. ایک دن میرے سرکار مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر
رو رہے ہیں. حضور کی مزگاں میں آنسو ہے، مزگاں پہ آنسو ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور گالوں پر آتے ہیں اور موتیوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب کو روتا دیکھ کر، وہ رسول جو احد کی سختیوں میں نہ روئے، وہ رسول جو بدر کی تکلیف میں نہ روئے، وہ رسول جو مکے میں کانٹوں پہ چل کر نہ روئے، وہ رسول جو پتھر کھانے کے بعد نہ روئے، وہ رسول جو بڑے بڑے مصائب مصیبتیں تکلیفیں جھیل کر بھی مسکراتے رہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آج وہ رسول پاک رو رہے ہیں. صحابہ نے جیسے حضور کو روتے دیکھا. کون رو رہا ہے؟ حبیب خدا رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ جان آدمیت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ جان آبرو انسانیت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ معلم کائنات رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ انسان کامل رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ مالک جنت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ قاسم نعمت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے جس کے ناز خدا یوں اٹھاتا ہے کہ معمولی سا سر میں درد ہو جائے اور ذہنی طور پہ حضور کو ٹینشن ہو جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ لامکان پہ بلا کر اپنا دیدار کرائے اور تسلیاں دے. وہ حبیب رو رہا ہے جس کو کوئی گالی دے دے تو وہ چپ رہتے ہیں اور جواب اللہ عطا کرتا ہے. وہ حبیب رو رہا ہے جس کی گستاخیاں کی گئی تو قرآن مقدس میں جواب اللہ نے عطا فرمایا. وہ پیارا حبیب جو لیٹ جائے تو یا ایھا المدثر کی آیت نازل ہو جائے، جو اللہ اکبر خرام ناس فرمائے تو لا اقسم بہذا البلد قرآن کہے، جو مسکرا دے تو قرآن والنجم کہے. وہ پیارا حبیب رو رہا ہے. اس حبیب کو روتا دیکھ کر صحابہ جو جان سے زیادہ پیار کرتے تھے آگے ارد گرد، حضور ہمارے ماں باپ قربان، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے. مالک کونین کو، جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، جو جنت کا مالک ہو، جو خدا کی کنجیوں کا مالک ہو، وہ حبیب مسجد کے کونے میں بیٹھ کر گویا کہ آواز دے رہا ہے اپنی 6 سالہ بچپنے کی زندگی کو کہ وہ وقت جب ابوا کے مقام پر ایک آمنہ بستر پر، جسے بستر نصیب نہ تھا اس وقت، بستر پتھروں کا بستر، پتھروں کا سرہانہ، ایک ماں ہے اس کے سرہانے بائیں طرف ایک کنیز ہے جس کا نام ام ایمن ہے، اور اس کے سامنے سینے کے پاس ایک 6 سال کا معصوم بچہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے. من رآنی فقد رأى الحق، جو خدا کا جلوہ دیکھنا چاہے اس بچے کا چہرہ دیکھے. وہ 6 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی ماں اس کو دیکھ کر کے رو رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے محمد، اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں ابوا کے جنگل میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے اتنے اعلیٰ اور افضل ترین بچے کو جنم دیا ہے کہ میرا نام کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگا. لوگ ہمیشہ میرا نام لیتے رہیں گے، مجھے یاد کرتے رہیں گے، پوری دنیا میں میرے اس بیٹے کے ذریعے سے میرا نام لیا جائے گا. حضور علیہ السلام کو وہ لمحات یاد آ رہے تھے. 6 سال کی عمر میں میری ماں میری پیشانی کا نور دیکھ کر کے دعا کر رہی تھی اور آنکھیں بند کر. حضور کی امی جان حضرت آمنہ کے یہ لمحات حضور کو یاد آ گئے. حضور رونے لگے، آج میری امی مجھے یاد آ گئی. حضور کی امی کے آخری لمحات کیا تھے میں نے کسی تقریر میں کہا ہوگا، لیکن آج کہتا ہوں حضور کی ماں پر کے زبان پہ جو آخری جملہ تھا وہ نعت کا شعر تھا. آپ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا چہرہ ایسا ہے جس کے صدقے اللہ باران رحمت کا نزول فرماتا. میرا بیٹا وہ ہے جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں گونج جائیں گے. میں نے اتنا عظیم بیٹا جنم دیا ہے. تو یہ جملے کہہ رہی تھی اور آنکھیں بند کر لیا. حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں امی اور بولو نا. حضور 6 سال کے بچے اپنی ماں سے کہتے امی اور بولو نا. ایک مرتبہ کا امی اور بولو نا تو ام ایمن نے روک دیا، بیٹے
جو چپ ہو جاتے ہیں موت کی آغوش میں، پھر وہ بولا نہیں کرتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر ام ایمن منع نہیں کرتی اور حضور دوسری بار کہہ دیتے امی بولو نا، حضور کی ماں ضرور بولتی، لیکن قدرت کو یہ منظور تھا تاکہ یہ داستان امت کے سامنے دہرائی جائے گی۔ امی اور بولو نا، جو کہہ رہی تھی بولو نا۔ کہتی ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں بیٹے وہ بولا نہیں کرتے، چپ ہو گئے۔ حضور سید عالم، حضور کو وہ لمحات یاد آ گئے۔ آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے تھے اور کہتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے۔ آقا فرماتے اب عشاء کا وقت آنے والا ہے، کاش میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، ہائے ہائے ہائے، اے میرے بیٹے، قرآن جسے طٰہٰ کہے، قرآن جسے یاسین کہے، قرآن جسے مزمل کہے، قرآن جسے مدثر کہے، قرآن جسے والنجم کہے، قرآن اللہ اکبر جسے کاف ہاں یا عین صاد کہے، قرآن جسے انا اعطینا کل کوثر کہے۔ اور کون کہہ رہا ہے قرآن میں؟ وہ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے، جس کو خدا نے جس کے 3000 نام رکھے، نام 3000 نام، 3000 نام ہے جس رسول کے، وہ رسول کہتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے۔ یہ بیٹے کی لذت ذرا لیجئے۔ حضور کو یاد آتا ہے کبھی میری ماں مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی۔ اللہ کی عزت کی قسم، پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں، دنیا میں لوگ جانتے ہیں تحدیث نعمت کے لیے لوگ القابات سے پکارتے ہیں۔ کوئی عمدۃ الخطباء کہتا ہے، کوئی آل رسول کہتا ہے، شہزادہ غوث الورا کہتا ہے، کوئی ادیب کہتا ہے، کوئی خطیب کہتا ہے، کوئی مبلغ اسلام کہتا ہے۔ خدا جانے لوگ کیا کیا کہہ کر محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کر آج کہتا ہوں سارے القابات سن کر بھی دل کو اطمینان نہیں ہوتا اور نہ میرے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں لمبے سفر سے واپس ہو کر اپنے گھر لوٹتا ہوں، میری ماں مجھے بیٹا کہتی ہے تو وہ سارے القابات مجھے ہیچ نظر آتے ہیں جو مجھے منبروں پہ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ حدیث سامنے ہو نا، یہ حدیث سامنے ہو کہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، عشاء کی نماز، امام الانبیاء کہتے میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد ادھر آ۔ توجہ کریں، توجہ کریں۔ اگر کوئی حضور کو یہ کہہ دے وہ کافر ہو جائے، حضور کو کوئی یہ کہہ دے بیٹا محمد، وہ کافر ہو جائے، وہ کافر ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور امت کے روحانی باپ ہیں، کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا، کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا۔ اس میں حضور علیہ السلام کی بیادبی ہے اور حضور کی بیادبی کفر ہے۔ لیکن آقا کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی اور مجھے کہتی بیٹا محمد ذرا ادھر آنا، تو صحابہ حضور کو دیکھنے لگے، حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر میں اپنی امی کے پاس چلا جاتا۔ آج ہمیں اس چہرے کا احساس نہیں ہے، اس چہرے کا خیال نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جب یہ چہرہ گم ہوگا، قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہوگا، اس وقت تم اس چہرے کو ترس جاؤ گے، ڈھونڈو گے۔ نہ یہ چہرہ تمہیں جنگلوں میں ملے گا، نہ بیابانوں میں ملے گا، نہ تمہیں کسی فنکشن ہال میں ملے گا، نہ کسی منبر پہ ملے گا، نہ کسی محراب پہ ملے گا، نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں ملے گا۔ عرفات کے نظارے تو ہوں گے لیکن ماں کا چہرہ نہ ہوگا، مینا کی بہاریں تو ہوگی، ماں کا چہرہ نہ
ہوگا, نکلتا ہوا چاند تو ہوگا, ماں کا چہرہ نہ ہوگا, افق پر سورج تو ہوگا, ماں کا چہرہ نہ ہوگا, قرآن کا مصحف تو ہوگا, ماں کا چہرہ نہ ہوگا, سب ہوں گے, ماں کا چہرہ نہ ہوگا. لیکن اس وقت تم ڈھونڈو گے اور تم اپنے آپ کو محروم تصور کرو گے. ماں کا چہرہ پوری کائنات کی دولت دے کر بھی تم حاصل کرنا چاہو گے تو تمہیں نہ مل سکے گا. اس وقت تم راتوں کو گڑ گڑا کے دعا کرو گے, میرے اللہ اتنا تو احسان کر دے, وہ چہرہ ایک مرتبہ خواب میں دکھا دے. ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں, شاید تمہیں وہ بھی نصیب نہ ہوگا. آج ماں باپ کا احساس نہیں, ماں باپ سے محبتوں کا ماحول نہیں ہے. آؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ تجدید وفا کریں. آج کے نوجوان لڑکے 3-2 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر موبائل کھیلتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں. پورے شہر میں وبا پھیل چکی ہے. لوگ جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر, گیم کھیلنے موبائل پر, تاش کے پتے کھیلنے موبائل پر. نادام وہ 3 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر کیوں تو ذلیل کام کر رہا ہے, کیوں تو حرام کام کر رہا ہے؟ اگر وقت ہے جا اٹھ, اپنی ماں کے پیر دبا. خدا کی عزت کی قسم, اگر تیری ماں کے دل سے دعا نکل گئی, اللہ تجھے ولی بنا دے, تجھے قطب بنا دے, تجھے ابدال بنا دے. تمہیں پتا ہے ماں کی دعا انسان کو ولی بنا دیتی ہے. یہ خواجہ باقی باللہ, یہ باقی باللہ کون ہے؟ خواجہ باقی باللہ سلسلے نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے ایک پائے کے بزرگ ہیں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے پیر ہیں. ابتدا میں عبادت کی طرف زیادہ توجہ اور لگاؤ نہ تھا. باقی باللہ توجہ نہیں تھی زیادہ, لیکن سوچتے تھے کہ عمل کم کروں اور ولی بن جاؤں. تڑپ تھی ولی بن جاؤں ولی, لیکن ولی جیسا عمل کرنے کا ابتدائی دنوں کے اندر شوق نہ تھا. ماں نے کہا بیٹا بے چین کیوں ہوتا ہے؟ عرض کی امی ولی بننا چاہتا ہوں لیکن اتنے مجاہدات نہیں کر سکتا. ہاتھ اٹھ گئے, میرے اللہ میرے بیٹے کو ولی بنا دے. اللہ نے خواجہ باقی باللہ کو صرف 2 جملوں کی برکت سے ولایت عطا فرما دی. آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پیروں کے پاس جاتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں, اماموں کے پاس جاتے ہیں. پیروں کی عظمت اپنی جگہ ہے, انکار نہیں کرتا, لیکن لوگ ہاتھ چومنے کے لیے یوں دھکم دھکی کرتے ہیں. ہاتھ چوم سکتے ہیں, جائز ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ بھی چومے, پیر بھی چومے, لیکن بلکہ کسی نے حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے, اس کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی, بخش دیا. انکار نہیں ہے, میرا مسلک ہی ادب کا مسلک ہے, ہم سب کے ادب کرتے ہیں. پیروں کے ہاتھ چومو, علماء کے چومو, سادات کے چومو, برکتیں ملے گی. لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے چومو, اپنے ماں باپ کے چومو. سیٹھ صاحب اعلان کر رہے ہیں فلاں مسجد کے اندر میری طرف سے 5 لاکھ روپے, 50,000 روپے, 10,000 روپے, اور اس کی ماں گھر میں پریشان ہے, پیسوں کے لیے, میرا بیٹا دوا کے لیے پیسے دے گا تو میں جا کر علاج کراؤں. کیوں؟ کیونکہ وہاں اعلان ہو رہا ہے نا, اور یہاں کوئی اعلان تو نہیں ہونا ہے. تو خواجہ باقی باللہ کو ولایت ماں کی دعا سے ملی, ماں کی دعا سے. اور 3 گھنٹہ کھیل کود میں جو بیٹھے ہو, جاؤ ماں کے پیر دباؤ. جب ماں دعا کرتی ہے تو ماں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا, بلکہ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. اللہ کہتا ہے اے عرش ہل جا, کیوں تو نہیں رکتا؟ عرش رک جا, تو ہل رہا ہے, رک جا. عرش کہتا ہے آج کیسے رکوں؟ ایک ماں نے ہاتھ اٹھائے اپنے بیٹے کی خاطر, مولا قبول کر لے. ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا, اس کے جملے بھی پورے نہ ہوئے تھے, ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. ماں کی دعا کیا نہیں مناتی. یہ حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ, کتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت مخدوم ماہیمی. میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں, میں تقریر کر کے صرف جانا نہیں چاہتا. آج ایک ماں کا چہلم ہے, آج میں ہر ماں کی آبرو کا تحفظ چاہتا ہوں. میں تمہاری ماؤں کی عظمت اور تحفظ اپنے اس قادری دامن میں بطور بھیک مانگتا ہوں. اپنی سسرال میں رہنے والوں لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. الگ الگ مکانات بنانے والوں
لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. ماؤں کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکالنے والوں، لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. ماں کو بستر مرگ پر سسکیاں لے کر کے چھوڑنے والوں، لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. آج تمہیں گھر جا کر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اگر ماں زندہ ہے اور باپ تو ان کے پیر پکڑ کر کے آپ نے معافی مانگنا ہے، ہمیں معاف کر دو. اس لیے کہ جس نے ماں یا باپ سے صرف اونچی آواز سے بات کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے اعمال اکارت کر دے گا. حدیث پاک ہے، ایک بندہ اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، پہاڑوں جیسیاں نیکیاں، تولیں گے پورا میزان نیکیوں سے بھر جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی چٹھی گناہ کے پلڑے میں گرے گی اور پھر اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. اور بندہ کہے گا میں جہنم میں جانے تیار ہوں میرے اللہ، لیکن بتا دے وہ چھوٹا سا کون سا گناہ تھا. ایک چھوٹی سی چٹھی گری ہے، پوری زندگی کی نیکیاں پہاڑوں جیسی اکارت. ارشاد ہوگا فرشتوں بتا دو اسے. فرشتے کہیں گے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے چلا کر بات کی تھی، اس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی اکارت ہو گئی. میں نے بہت دینداروں کو بھی دیکھا ہے اپنی ماں سے منہ چلاتے ہوئے، اپنی ماں کو ڈانٹتے ہوئے. میرے آقا کے دیوانوں، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہ ماں باپ سے بات کرو تو پہلے اجازت لو. بغیر اجازت ماں باپ سے گفتگو کرنا یہ بے ادبی کی طرف لے جاتا ہے. اور جب وہ اجازت دے دیں تو ان سے ایسے بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. کیا کبھی ہم اس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ ہماری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اگر راضی کر لیا تو جنت، ناراض کر لیا تو جہنم. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو پتا کرنا ہے، مفہوم حدیث ہے، کسی کو پتا کرنا ہے عرش کا مالک راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ اپنے گھر چلے جائے. ماں باپ راضی ہے خدا بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے. اپنے سجدوں پہ غرور کرنے والوں، خدا راضی اور ناراض ماں باپ کی رضا اور ناراضگی پر ہے. یہاں تو حال یہ ہم سب چھوڑ کر، ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر کہاں پڑے ہوئے؟ آؤ عہد وفا کریں. آج کے بعد مالیگاؤں کی کوئی بھی ماں نہ روئے گی اولاد کے لیے. اتنا خوش کر دو انہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو. کیا نہیں ملتا جو ماں باپ کو اس حالت میں قبر میں رکھے کہ اس کے ماں باپ راضی ہیں. کبھی زندگی میں اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی وہ تنگ دست نہ ہوگا، کبھی وہ رسوا نہ ہوگا، کبھی وہ ذلیل نہ ہوگا. بلکہ میں تو ہر اس انسان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، میں کبھی غریبی نہیں دیکھتا دوستی کرتے وقت، امیری نہیں دیکھتا، کالا گورا نہیں دیکھتا، سیاہ سفید نہیں دیکھتا، نہ کوئی سلسلہ دیکھتا ہوں، نہ کوئی برادری دیکھتا ہوں. لیکن جب کوئی مجھ سے دوستی کرنے کے لیے آتا ہے تو میں تحقیق ضرور کر لیتا ہوں اتنا کہ اس کا رویہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے. اگر وہ ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے تو میں آنکھ بند کر کے ہاتھ ملا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے جو اپنے ماں باپ کا وفادار ہے وہ کبھی کسی سے غداری نہیں کرے گا. اور کتنی بڑی داڑھی لے کر کے آئے، کتنا بھی نیک بن کر کے آئے، اگر ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو میں اس سے بہت بچتا ہوں. اس لیے کہ میرے استاد نے مجھے یہ تعلیم دی تھی. ایک بہت بڑے بزرگ میرے استاد، انہوں نے مجھ سے کہا تھا بیٹے جو ماں باپ کا غدار اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جو ماں باپ کا نہ ہوا وفادار وہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ اپنے کرتوت کا نتیجہ. اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو، انہیں کھلاؤ. کبھی قربان بڑی پیاری حدیث یاد آئی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنی ماں کی پیشانی چومے گویا وہ جنت کے چوکھٹ کو چوم لیتا ہے، اور جو اپنی ماں کی پیشانی چومے، صرف پیشانی چومے، اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 جنتیں نصیب فرمائے گا. ماں کی پیشانی چومنے پہ ثواب ہے. ماں کی پیشانی چومے اللہ کی رحمتیں اس کا طواف کرتی ہے. یہ ماں کی پیشانی چومنے کی برکتیں ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ، آپ کو شوق تھا عالم بننے کا. ماں کی دعا سے کیا نہیں، عالم بننے کا شوق.
بچپنا تھا بچپنا، ماں نے بڑی اچھی تربیت کی تھی. امی سے کہا ماں میں عالم بننا چاہتا ہوں، ماں میں مولانا بننا چاہتا ہوں. اس دور میں علماء کی بڑی قدر تھی، بہت لوگ قدر کرتے تھے علماء کی. عالم بننا ہے. ماں نے کہا بیٹا آج کے دور کی طرح وہاں گلی گلی مدرسے تو نہیں تھے، تو عالم بننے کے لیے کوئی سمرقند جاتا، کوئی بخارا جاتا. وہ بمبئی کی چھوٹی سی بستی میں وہ رہتے تھے. والد کا وصال ہو چکا تھا، ابا کا انتقال ہو چکا تھا. ماں کے لیے، بیوہ ماں کے لیے وہی سب کچھ تھے. ماں نے کہا بیٹا، اور مائیں تو اپنی اولاد کو اجازت دیتے ہیں، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. تجھی کو دیکھ دیکھ کر تو بیوگی کے زخم کو میں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بیٹے تجھے نہیں جانا، اور دعا کرتی ہوں اللہ تجھے عالم بنا دے گا، جا. ماں سے کہا ماں اگر یہ تیری خوشی ہے کہ میں جاہل رہوں تو ٹھیک ہے، میں جاہل رہوں گا، لیکن تجھے چھوڑ کر سمرقند بخارا نہ جاؤں گا. بس فجر کی نماز ماں کے ساتھ پڑھی اور ماں سے کہا امی میں ذرا سمندر کی سیر کر کے آتا ہوں، فجر کی بات کا وقت ہے، سمندر کے کنارے تھوڑا سا ٹہل لوں. چھوٹے سے ہیں، جیسے ہی چلے دیکھا پتھر پہ خوبصورت انسان ہے، سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اس بزرگ نے کہا اے علی، ان کا نام علی تھا، علی بتا تو یہاں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں سے میں اجازت لے کے چند قدم یہاں چلنے آیا ہوں. کہا بزرگ آپ کون ہیں جو آپ میرا نام جانتے ہیں؟ علی. آپ کون ہیں؟ تو اس وقت اس بزرگ نے کہا میں خضر ہوں، اور اللہ نے اب میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں روزانہ تجھے یہاں پڑھانے آیا کروں اور میں تجھے عالم بناؤں. ماں کی نافرمانی کرتا تو سمرقند اور بخارا کے علماء کے برتن دھونے پڑتے. تو نے ماں کی فرما برداری کی اور تو گھر رک گیا، تو تیرے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تجھے علم سکھاؤں. پڑھاؤں گا لیکن ایک وعدہ کر، کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے پڑھاتا ہوں، کسی کو نہیں. کہا ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں. بہت خوش ہو گئے، پڑھنے لگے، روزانہ اب جانے لگے، پڑھنے لگے. ایک دن ماں نے کہا علی بیٹے تو اتنی دیر تک کے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، کرتا کیا ہے تو؟ سوچنے لگے خضر نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو بتانا نہیں، اگر بتاؤ گے تو دوسرے دن سے میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا. تو سوچا اگر بتاتا ہوں تو خضر کل سے نہیں آئیں گے، میں ادھورا عالم ہو جاؤں گا، اور اگر نہ بتاؤں گا ماں کا دل دکھتا ہے. ایک طرف خضر کی تعلیم ہے، ایک طرف ماں کا دل ہے. دل توڑوں یا خضر کو چھوڑوں؟ کہا خضر خضر ہیں، خضر چھوٹ جائے چلے گا، ماں کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، ماں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور ماں کو کہہ دیا امی میں جو جاتا تھا نا سمندر کے کنارے تو وہ مجھے خضر پڑھانے آتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کسی کو بتائے گا تو میں پڑھانے نہیں آؤں گا. اب لپٹ کے لگے امی وہ تو نہیں آئیں گے، امی وہ تو نہیں. کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ کریم ہے، وہ تجھے عالم بنا دے گا. اور یہ کہا تسلیہ دی. دوسرے دن گئے تو خضر نہیں آئے. اب آ کر کے خوب روئے، خوب جی کا گھور کیا کہ کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا. لیکن ماں نے جب روتے دیکھا ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے اللہ یہ میرا بیٹا اپنی جان کا اس طریقے سے کیا کر رہا ہے، مولا اس پہ رحم فرما، اس پہ کرم فرما، اس کے زخم کا خاتمہ فرما. جو دعائیں کرنی تھی ماں نے کر دیا. جب دوسرے دن گئے تو خضر کو اسی پتھر پہ دیکھا، اور جب قریب پہنچے تو خضر نے کہا علی پڑھانے نہیں آیا، اپنا وعدے پہ میں قائم ہوں، آج تجھے یہ بتانے آیا ہوں اگر تو راز چھپا لیتا، ماں کو نہ بتاتا تو میں تجھے پڑھانے آتا اور تجھے مکمل تعلیم دیتا. لیکن تو نے مجھے چھوڑنا گوارا کیا، ماں کی نافرمانی اور دل توڑنا گوارا نہ کیا. تو اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ کل رات تیرا سینہ چیر کر اللہ نے اپنے دست قدرت سے جتنے علوم دینے تھے سارے علوم اڈیل دیے ہیں. اگر تو نہ بتاتا تو پڑھتا رہتا، تو نے بتا کر ماں کا دل جیتا. اللہ نے اپنے دست قدرت سے تیرے اندر علوم کو اڈیل دیا. اسی لیے مقدوم ماہمی کی کتابیں، تفسیر مقدوم ماہمی آج بھی مصر میں پڑھائی جاتی. مصر کے جامع ازہر کے نصاب میں شامل ہے. 800 سال پرانی تفسیر، یہ علم تھا حضرت مقدوم ماہمی کا. بس یہ عنوان تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. دریا کو
پانی نکال نکال کے خشک کیا جا سکتا ہے، یہ عنوان ختم نہیں ہو سکتا. لیکن بس اختتام کرتے ہوئے عرض کروں، آج ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے. جن کے ماں باپ انتقال کر گئے، ابھی آپ اٹھے نہیں، تقریر ختم نہیں ہوئی، ہماری محفل با ادب لوگوں کی محفل صلاۃ و سلام پہ ختم ہوتی ہے. یہ کوئی غزل کی محفل نہیں ہے کہ یہاں غزلیں ہو جائیں اور تالیاں پیٹ کر کے لوگ جس کے جی میں جب آئے تب چلا جائے. یہ محفل رسول ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے. یہاں آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے اور اختتام نبی پہ سلام سے ہوتا ہے. ہاں اس لیے جب آیا کرو بغیر رسول پاک کو سلام کے بھی نہ جایا کرو، کیونکہ یہ آوارہ لوگوں کی محفل تو نہیں ہے. یہاں شاعرات اور شاعر چیخ چلائیں، آپ کو جتنا پسند آیا آپ تالیاں ٹیپ لیں، اس کے بعد چلے جائیں. کوئی مشاعرہ نہیں ہے، کوئی نظم کی محفل نہیں ہے، کوئی لطیفے کی محفل نہیں ہے. یہ وہ محفلیں ہیں جس میں آنے والوں کی تقدیریں بدلتی ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، ہاں ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کے نہ اوٹ مانگنے آئے نہ نوٹ مانگنے آئے. یہ وہ محفلیں نہیں ہیں کہ جھوٹ فساد بول کر کے یہاں باتیں کر کے محفل ختم ہو جائے. نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے کسی عمل پر یقین نہیں ہے، لیکن میرا ایک عمل ایسا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوگا اور اس کے صدقے اللہ مجھے بخش دے گا. وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں محفل سجاتا ہوں تو محفل کے آخری میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے نبی پہ سلام پڑھتا ہوں. یہ وہ عمل ہے کہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اسی کے صدقے میں وہ بخش دیتا ہے. اور صلاۃ و سلام کے بعد جو مرادیں لے کر دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، ہلچل نہیں کیا کریں. ہمیں پتا ہے وقت پہ گفتگو ختم ہو جائے گی، تو عرض یہ کر رہا تھا جن کے ماں باپ حیات ہے وہ جا کر معافی مانگیں، انشاءاللہ کریں گے. سب شرمانا نہیں، اس لیے کہ وہ بڑے پیارے لوگ ہیں، معاف کر دیتے. اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا گھبرائیں نہیں، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. حدیث پڑھوں دل خوش ہوگا. ایک صحابہ حاضر ہے، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ حضور جب مکہ فتح ہو جائے گا تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ مکہ فتح ہوگا تو کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. اور ایک روایت میں آیا حضور میں نے منت مانی تھی کہ میں جنت کی چوکھٹ کو اور حور کی پیشانی کو بوسہ دوں گا. یا رسول اللہ اب میں جنت کی چوکھٹ کو تو بوسہ دے نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا جا تیری ماں کے پیر چوم لے، جا تیری ماں کے پیر چوم لے، گویا تو نے کعبے کی چوکھٹ کو یا جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں وہ کم نصیب آدمی ہوں کہ میری ماں انتقال کر گئی، میری امی انتقال کر گئی، حضور میں کیا کروں؟ آقا نے کہا جا اس کی قبر کو چوم لے. اس کی کون کہہ رہا ہے؟ جو شرک مٹانے آئے وہ کہہ رہے ہیں ماں کی قبر چوم لے. جو شرک مٹانے آیا ہے، جس نے کعبۃ اللہ پہ سجے ہوئے 360 بتوں کو لکڑی سے توڑ دیا، جس نے کعبے کو کعبہ بنایا، وہ کہہ رہے ہیں امی کا انتقال ہو گیا جا کے قبر چوم لے، ماں کی قبر چوم لے. اور جب ماں کی قبر چومی جا سکتی ہے تو غوث و خواجہ کی قبر کیوں نہیں چومی جا سکتی؟ اللہ. لیکن حضور کی بارگاہ میں کوئی مایوسی نہیں ہوتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ میں جب بچہ تھا، توجہ، میں جب بچہ تھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے پتا بھی نہیں ہے میری امی کی قبر کہاں ہے، مجھے پتا بھی نہیں میری امی کی قبر کہاں ہے. آقا نے کہا گھر جا، ایک لکیر بنا اور اسے ماں کی قبر تصور کر اور اسی کو چوم لے، گویا کہ تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم. تو اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو گھبرائیں نہیں، قبر پہ جائیں، اور قبر پہ جائیں. آپ کی امی کی ہڈیاں بھی اگر گھل گئی ہو اندر، اگر گھل گئی ہو، سب نہیں گھلتے لیکن کوئی گھل بھی گیا ہو، روح زندہ رہتی ہے اور وہ چپل کی آواز کو بھی پہچانتی ہے.
ہے نا, اور وہاں جا کے کہ ماں مجھے معاف کر دے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ایصال ثواب کریں, کثرت سے ایصال ثواب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ماں کی روح خوش ہو جائے گی, آپ کے والد کی روح خوش ہو جائے گی. بس جاتے جاتے ایک آخری واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں, تاکہ میرے آئے ہوئے نوجوان بھائی بہنیں آج کے بعد سب ماں باپ کے پکے وفادار ہو جائیں اور کوئی ماں باپ کو اف تک نہ کہے. آج کل ہم چاہتے ہیں میں دولت مند ہو جاؤں ماں کو چھوڑ کر, مجھے یہ مل جائے ماں باپ کو چھوڑ کر. یاد رکھیں ماں باپ کو چھوڑ کر خدا بھی نہیں ملتا. آپ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جانتے ہیں؟ حضرت با یزید بستامی سلطان العارفین, حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ولیوں میں با یزید کا مقام ایسے ہے جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے. ان کی اماں کو, یہ بھی بیوہ ہو گئی تھی. دیکھو ابھی سوری صاحب نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ جس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے ماں کی دعا. کوئی بھی کامیاب انسان دیکھ لیں, کسی کا بھی نام لیجئے, آپ اس کا پس منظر پڑھیں, ماں کی دعا آپ کو ملے گی. غوث پاک کا مرتبہ ماں کی دعا, غریب نواز ماں کی دعا, مخدوم اشرف ماں کی دعا. کسی بھی بزرگوں کو دیکھ لیں, ارے کوئی بزرگ بنتا ہی نہیں ماں کی دعا کے بغیر. اس لیے ان کی دعائیں لو اللہ رد نہیں کرتا. اللہ لوگوں کی دعائیں رد کر دیتا ہے, وہ مالک و مختار ہے, لیکن ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. آقا فرماتے دعا والدی لولدی کدعاء لکم, کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی. کوئی مشکل مہم آئے, آؤ بیٹھو ان کے پاس, دعا کراؤ, اللہ حل کرے گا, مسائل حل کرے گا. تو ان کی امی بہت پیار کرتی تھی حضرت با یزید بستانی سے. چھوٹے سے بچے تھے, ان کی ماں کو شوق تھا عالم بنانے کا. اچھا یہاں ایک بات بھی میں واضح کر دوں, آج مائیں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر سب بنانا چاہتے ہیں, دین کی تعلیم نہیں دینا چاہتے. بچہ سب بن جاتا ہے, ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر, لیکن ماں باپ کا وفادار پھر نہیں بن پاتا. اگر ماں باپ کی وفاداری آئے گی تو صرف اور صرف دین کی بنیاد پر. اگر اپنی اولاد کو وفادار بنانا ہے تو ان کو دیندار بناؤ, دین پلاؤ, ان کے اندر دین پیدا کرو. ماں نے چھوٹے سے بچے کو لیا, اس زمانے کے عالم کے پاس گئی, کہا حضرت میں جانتی ہوں آپ ولی ہیں, میں نے استخارہ کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو آپ کے پاس پڑھاؤں. آپ ولی ہیں, میرے بچے کو عالم بھی بنائیں اور ولی بھی بنائیں, اور جب تک یہ ولی نہ بن جائے آپ اس کو چھٹی نہیں دینا. عالم اور ولی جب تک نہ بن جائے چھٹی نہ دینا. آج کل تو مائیں استاد سے لڑنے چلی جاتی ہے, وہ کیسی ماں تھی, چھٹی نہیں دینا. کچھ دن ہوئے یہ تکیہ رکھ کر کے منہ چھپا کر کے روتے تھے حضرت با یزید. ایک دن استاد سے کہا استاد ماں کی بہت یاد آ رہی, میری امی کی زیارت کے لیے جاؤں؟ استاد نے سوچا نہ کہتا ہوں بچے کا دل ٹوٹے گا, ہاں کہتا ہوں تو اس کی ماں سے جو میں نے وعدہ کیا خلاف ہوگا. تو کیا کیا استاد نے, 7 دن کا سبق ایک دن میں دے ڈالا ہوم ورک کے طور پہ. کہا بیٹے جب تک اتنا سبق تو نہیں سنائے گا چھٹی نہیں ہوگی, سنا چھٹی ہوگی. اب با یزید 7 دن کا سبق ایک دن میں سنانا ہے. استاد نے تو سوچا تھا کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا. با یزید سبق لے گئے اور رات کو دعا کی, اللہ میں اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تیرے حبیب نے کہا ماں کا چہرہ دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. میری ماں کے چہرے کے صدقے اللہ یہ سبق میرے لیے آسان کر دے. اور یاد کرنے بیٹھے, منٹوں میں یاد ہو گیا. صبح آئے فجر بعد, استاد اب چھٹی دیجئے. ماں, استاد نے کہا وہ سبق سنا؟ جی سن لیجئے. پورا سبق سنا دیا. کہا وعدہ کیا تھا چھٹی دیجئے. کہا بیٹے جا لیکن جلدی واپس آ. گھر آئے, رستے میں سوچ رہے تھے آج تو فاتحانہ شان سے جا رہا ہوں نا, تو میں خوب ماں سے پیار کروں گا, خوب باتیں کروں گا. خوب کیا کیا پلان ذہن میں گھوم رہے تھے. جیسے دستک دی, کہا کون؟ ماں با یزید. کون با یزید؟ ماں تیرا بیٹا با یزید. چلو جاؤ یہاں سے, جب تک عالم نہیں بننا اور ولی نہیں بننا آنا نہیں, چہرہ نہیں دکھانا. چلے گئے روتے ہوئے. استاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں نے مجھے بھگا دیا. کہا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی جب تک تو عالم اور ولی نہ بن جائے. کہا کوئی بات نہیں بیٹا. عالم بن گئے, دستار ہوئی. دستار کے بعد استاد سے کہا اب جاؤں؟ کہا بیٹے ابھی ولی. تو کہا حضور یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں ولی بن گیا ہوں؟ کہا بیٹے وہ منزل آئے گی. خوب محنت کرائی. پھر ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے, فرمایا کہ با یزید کو چھٹی دے دو, میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے.
बायजीद घर आए, माँ मैं वली बन गया और आलिम भी बन गया। माँ बेटे साथ में रहते। एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, तवज्जो करें, अब इसी पर गुफ्तगू का इख्तिताम होगा। एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत में पहुंचे, अल्लाह का शुक्र अदा कर और अपनी माँ का, जिस माँ ने तुझे अपने पेट में हमल की शक्ल में रखा, उस माँ का शुक्र अदा कर। आसमान की तरफ नजरें की, अल्लाह एक बंदा दो मालिकों का शुक्र कैसे अदा कर सकता है। माँ के पास आए, माँ से कहा, माँ विलायत में 28 मंजिलें, ये सब अल्लाह वाले सूफिया किराम जानते हैं, हम लोग तो नीरे किताब पढ़ने पढ़ाने वाले ऐसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो लेकिन बहरहाल किताबों में लिखा है तो बयान कर रहे हैं। विलायत की 28 मंजिलें है, तो बहुत सी मंजिलें, लेकिन बताइए 28 जाती है। जो वली बनते हैं उनको पता चलता है कहां से कहां पहुंचते हैं। एक मंजिल है विलायत की, मकाम हुजूरी। मकाम हुजूरी वो मकाम होता है कि बंदा हर वक्त अल्लाह उसके रसूल के जलवों में गुम हो जाता है। वो दरख्त पे नजर डालता है तो वहां अल्लाह रसूल का जलवा नजर आता है, सितारों को देखता है तो अल्लाह रसूल का जलवा नजर आता है, चांद को देखता है तो अल्लाह रसूल का जलवा नजर आता है, सूरज को देखता है तो अल्लाह, यानी कि हर जगह उसको जलवा यार नजर आता है। इसको कहते हैं मकाम हुजूरी। जब मकाम हुजूरी की तड़प थी तो माँ से कहा, माँ अल्लाह कहता है मेरा भी शुक्र अदा कर, माँ का भी अदा कर। मैं एक काम करो, मैं मकाम हुजूरी पाना चाहता हूँ, तो तुम अपना हक माफ कर दो ताकि मैं उसी की तरफ लग जाऊं और अपनी मंजिले मकसूद को पहुंच जाऊं। माँ होती है, अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुर्बान कर देती। तब बेटा ठीक है जा, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना, माँ मैं तेरे साथ रहते रहते थक गया हूँ, अब माँ मैं अलग रहूं। हाँ बेटा जा, खुश रहे, माँ को तो तेरी खुशी चाहिए ना। और कुछ लोग तो इतने देर होशियार कहते हैं मैं तो इजाजत से निकला हूं ना अपनी माँ की। हाँ ठीक है, उसके दिल से पूछ जरा, अरे उसके दिल से पूछ। यही तो करबला में हुआ था ना, सबको कहा फी अमानिल्लाह फी अमानिल्लाह फी अमानिल्लाह, लेकिन जब मौला अली अकबर की बात आई तो अली अकबर 2 कदम हटते तो कहते इधर आ। कौन? वो हुसैन जो सब लुटा चुके। अली अकबर की जब बारी आई 2 कदम हटते, पीट करते तो इधर आ, फिर सीने से लगाते, मुंह चूमते, काफी अमानिल्लाह, फिर हटते तो इधर भी आ बेटा जरा और आ जा, फिर मुंह चूमते, फिर रोते, गाल चूमते, पेशानी चूमते। मौला अली अकबर कहते बाबा एक बात पूछूं? कहा बेटा बिल्कुल। बाबा आपने कासिम को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? चचा अब्बास को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? चचा उमर इब्ने अली को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? उस्मान इब्ने अली को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? चचा आप ओनो मोहम्मद, बाबा आप ओनो मोहम्मद को भेजा, ऐसा तो नहीं किया? बाबा जान आप 2 कदम हटते, फिर बुलाते, सीने से लगाते, चूमते, फिर जाने नहीं देते। बाबा शहादत के लिए आखिर इतनी रुकावटें क्यों हैं, इतनी ताखीर क्यों है? बाबा जाने देना। उस वक्त तो मौला हुसैन ने कहा था बेटे अब जरा आखिरी बार सीने से लग जा, और सीने से लगा के कहा था अली अकबर इस दर्द का एहसास तुझे उस वक्त होता जब तेरे जैसा कोई तेरा खूबसूरत बेटा होता, जो हम शबीए रसूल होता, और वो टुकड़े टुकड़े होने को जाता, तो तब तुझे पता चलता कि दूर करना किसे कहते हैं। आप कहते हैं मैं माँ बाप से पूछ करके निकला हूं, उन्हें छोड़ करके मैं ससुराल में मुकीम हुआ हूं मां की इजाजत से। मैं मां को ईद मिलने भी नहीं जाता क्योंकि मां ने कहा बेटा जा तुझे इजाजत है। अरे पूछ उस मां के दिल से, उसने इजाजत तो दी है लेकिन उसके दिल पे क्या गुजरती है। उसने इसी दिन के लिए जवान किया था, पाला था, पोसा था कि तू छोड़ करके बुढ़ापे में बेसहारा उसे निकल पड़ेगा। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा मां अपना हक माफ कर दे। हाँ जा बेटा माफ किया। बुजुर्गों ने लिखा है 3 रिवायतें मिलती हैं, 2 थी आज और तहकीक की, आज पढ़ रहा था मां पर तो तीसरी रिवायत भी और मुझे मिली। 20 साल 30 साल या 40 साल तक बायजीद बुस्तामी जंगलों में फिरते रहे, अल्लाह की इबादत करते। इन 30 20 या 40 सालों के अंदर कभी किसी से मिले तक नहीं, इबादत इबादत इबादत। दरख्त की पत्तियां खाई, रोजे रखे पानी पर, दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया। एक दिन जंगल तब्दील कर रहे थे, जंगल इसलिए तब्दील करते थे कोई आकर मिल ना ले मुझसे, कोई टाइम पास ना कर दे मेरा, अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। एक दिन जंगल बदल रहे थे, जंगल बदलते बदलते अचानक बस्ती में आ गए
اور بستی میں جب آئے ہیں تو اس وقت سوچا رہے یہ تو بستام آ گیا، میں تو اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو جب بستام کی بستی نظر آئی تو دل میں خیال آیا امی سے مل لیتے ہیں۔ پھر نفس نے کہا ارے 40 سال ہو گئے بھائی، تیری ماں مر چکی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، ماں اگر زندہ ہوگی تو دعا لے لیں گے، مر چکی ہوگی تو قبر پہ فاتحہ پڑھ دیں گے۔ اس لیے کہ ایک ماں کی قبر پہ جانا یہ حضور کی سنت تھی۔ حجۃ الوداع میں حضور پہلے ماں کی قبر پر گئے۔ یہ مت سمجھو کہ مر کے مٹی میں مل گئے، جایا کرو۔ حضور فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر پہ جائے اس کے موت کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ مرحومین کو بھولو مت، ان کو ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پہ جاؤ۔ حضور علیہ السلام خود گئے، سوچا کہ چلو ماں کی قبر پہ چلے جائیں گے، لیکن جب گلی میں آئے تو رات کافی کڑاکے کی سردی تھی۔ گھر صحیح سلامت دیکھا تو سمجھ گئے کہ ماں زندہ ہے، حیات ہے۔ پھر سوچا چلو ماں کو جگائیں۔ پھر دل میں خیال آیا عبادت کر کے، ولیہ ماں ہے، عبادت کر کے ابھی سوئی ہوگی، کیوں نیند میں خلل پیدا کریں۔ بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے ایک اچانک خیال آیا با یزید تیری داڑھی دیکھ بکھری ہوئی، کپڑے چتڑے ہو گئے، تو اپنے آپ کو اگر آئینے میں دیکھے تو پہچان نہ سکے تو تیری ماں تجھے کیسے پہچانے گی؟ اور پہلے ہی تو بوڑھی تھی، 40 سال ہو گیا، ابھی کتنی بوڑھی ہو گئی ہوگی، تو اگر وہ نہیں پہچانے گی تو وہ کیا دلیل دے گا کہ تو اسی کا بیٹا ہے؟ کو ذہن میں خیال آ رہا تھا۔ جیسے ہی وضو کی آواز پانی گرنے کی آئی اور چلنے پھرنے کی آئی تو بس با یزید خوش ہو گیا، امی میری بیدار ہو گئی تہجد کے لیے۔ کیا وہ مائیں تھی؟ اللہ اللہ، تہجد جن کی فوت نہیں ہوتی تھی، تہجد کے لیے میری ماں بیدار ہو گئی۔ جیسے ہی اٹھے اور دروازے پہ ایک ہاتھ مارا، دستک دی، اندر سے ایک بھرائی ہوئی آواز آئی، با یزید میرے بیٹے تو آ گیا، با یزید میرے بیٹے تو آ گیا۔ با یزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی۔ 40 سال بیتنے کے بعد بھی میری ماں میرے دستک کے انداز کو بھی نہیں بھولی۔ میری ماں مجھے کتنا پہچانتی ہے کہ انداز دستک کو بھی جانتی ہے۔ جیسے دروازہ کھلا، سامنے بیٹے کو دیکھا، ارے بیٹا بڈھا ہو جائے وہ ماں کے سامنے بچہ ہی ہوتا ہے، بیٹا ہی ہوتا ہے۔ جب سامنے دیکھا، گال پکڑ لیے، یوں ہاتھوں سے پکڑ کے کہتی ہے یقین نہیں آتا، سوچ رہی تھی میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں، خوشی خوشی کہتی با یزید تو آ گیا۔ یہ کہتے ہیں ہاں امی میں آ گیا، تو آ گیا، ہاں امی میں آ گیا، تو آ گیا، ہاں امی میں آ گیا، بار 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 بار، حتیٰ کہ یقین ہو گیا کہ آ گیا تو دوسرا جملہ کہتی بیٹا کیا حال بنا رکھا ہے۔ رونے لگی، دیکھ تیری داڑھی تیرے کپڑے کچھ قاعدے کی نہیں سی، کپڑے پھٹ گئے، چتڑے اڑ گئے۔ ماں ہاں بڑی عبادت و ریاضتیں کی۔ پھر ماں نے ایک چھپتا ہوا سوال کیا، با یزید میرے بیٹے تو مقام حضوری چاہتا تھا، تو ولایت کا جو مقام چاہتا تھا کیا وہ مقام تجھے مل گیا؟ وہ مقام ملا تجھے؟ اب با یزید بستامی کو احساس ہوا، کہتے ہیں نہیں ماں، نہیں ماں، اللہ نہیں ملا، جو مقام چاہتا تھا وہ مقام نہیں ملا، بس اتنا سننا تھا، وہ مقام نہیں ملا۔ کتنے سال ہوئے تجھے گھر سے نکلے ہوئے؟ ماں 40 سال ہو گئے۔ 40 سال؟ ہاں ماں، میری گردن دیکھ ہری ہو گئی ہے درخت کی پتیاں کھا کے۔ کبھی پانی پہ سحری کی، درخت کی پتیوں پہ افطار کیا، کبھی سحری پتوں کی افطار پانی پہ کیا۔ یہ حال ہے، اللہ ہی اللہ کرتا رہا، نہیں ملا ماں، خدا نہیں ملا، نہیں ملا ماں۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ بیٹے کی داستان غم سنا، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور یوں ہاتھ پکڑ کر گالوں کا کہتی اللہ میرا بیٹا کتنی محنت کر رہا ہے تجھے پانے کے لیے، اللہ یہ جو مقام چاہتا ہے دے دینا مولا، بس اتنا کہنا تھا۔ با یزید کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے اور جو دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لیے، فوراً قدموں پہ گرے اور پھر کہتے با یزید دیوانہ تھا، خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈنے نکلا تھا۔ ارے با یزید تجھے کیا خبر، جس خدا کو تو جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ خدا تو یہاں ہے اور ماں کی دعا کی طفیل مل جایا کرتا ہے۔ یہ ہے ماں، ماں کی برکتیں۔ اس لیے جو چاہتے ہو ماں سے دعا کرو، اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ لیکن اب اختتام اس پر کروں گا، جب ماں کے بغیر خدا نہیں ملتا،
یہ اینڈ ہے میری گفتگو کا، دل پہ لکھ کے لے جانا۔ جب ماں کے بغیر جنگلوں میں 40 سال تک مجاہدے اور ریاضتیں کرنے سے ماں کے بغیر خدا نہیں ملتا، تو رسول خدا کے بغیر خدا کیسے مل سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے بغیر خدا کیسے مل سکتا ہے؟ اور جب ماں کی بے ادبی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو نبی کی بے ادبی کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے ماں باپ کا بھی ادب کرو۔